شیشے اور ہیرے کی کہانی۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ ساری کی ساری عوام دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھی۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، مگر کوئی فرق نہیں پہچان پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ دونوں اشیاء دکھنے میں تو بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، اور دونوں اشیاء ایک دوسرے کی بالکل نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، ایک جیسی تو ہیں مگر دکھائی دیتی ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح پہچان گیا تو میں ہار گیا، تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ اگر کوئی پہچان پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی اگر کوئی پہچان نہ پایا۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نہیں پہچان سکتا۔ وزیر، مشیر بولے، ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، جسامت میں بھی، رنگ میں بھی۔ سب نے گمان کر لیا کہ اب شکست ہی ہمارا مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس تو بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت زیادہ ذہین ہے، اور اس طرح ان کی تو بولتی بند ہو جانی تھی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان ہی نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے بادشاہ کے سامنے پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، میں پیدائشی طور پہ نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں میں آپ کو بتاؤں اور میں اپنی ذہانت کو جانچ سکوں۔ ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ تو ہارے ہی ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اس سے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ نابینا شخص دونوں چیزیں چھونے کے لیے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا، یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے تو صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ میں اپنے وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کو دوں گا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص کیسے جان سکتا ہے اصل ہیرا کون سا ہے۔ سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں تو ہم سب بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے
اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے اب وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے، اپنے سے باہر ہو جائے، بہت زیادہ غصہ کر جائے، وہ حالات کا کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتا، وہ شیشے کی مانند ہے۔ اور جو مشکلات میں ٹھنڈے مزاج اور صبر سے کام لے، معاملات کو اچھی طرح سے دیکھے، وہ ہیرے کی مانند چمکتا ہے۔ جی تو دوستو، آپ کو کیسی لگی آج کی میری سٹوری؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔